السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ایسے ہی ہمیشہ خوش رکھے۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنے پروگرام درس قرآن میں اللہ رب العزت کی باتوں کے بارے میں جانیں گے، اللہ کے فرمان، اللہ کے احکام کے بارے میں جانیں گے جو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمائے ہیں۔ حضرات محترم، اس سے پہلے بھی ہم نے کئی سارے ایپیسوڈز اپنے درس قرآن میں ہم نے اللہ رب العزت کے فرمان کے بارے میں جانا۔ آج ہم مزید اللہ رب العزت کے فرمان کے بارے میں جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم اسی طرح دعوت و تبلیغ اور دین کے کام کو برابر انجام دے رہے ہیں۔ اسی مقصد کے پیش نظر ہم نے ایک مدرسہ اور ایک جامع مسجد کی باضابطہ بنیاد ڈالی ہے۔ آپ میں سے اگر کوئی ہمارے مدرسے یا مسجد میں تعاون کرنا چاہے اور ہمیں سپورٹ کرنا چاہے تو زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ، عطیہ، ہدیہ یا کسی بھی طرح کا ڈونیشن ہمارے مدرسے یا مسجد میں دینا چاہے تو گوگل پے کے ذریعے، پے ٹی ایم کے ذریعے، بینک اکاؤنٹ کے ذریعے یا ویسٹرن یونین کے تھرو، جس کے ذریعے بھی اللہ کے راستے میں وہ تعاون کرنا چاہے وہ تعاون کر سکتا ہے۔ ان کے نمبر اور لنک جو ہے وہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے، آپ جائیں اور اللہ کے راستے میں ہمارے مدرسے یا مسجد میں جو بھی آپ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ حضرات محترم، اس سے پہلے والی آیتوں میں ہم نے یہ جانا تھا کہ اللہ رب العزت نے نماز کی اہمیت اور نماز کی فضیلت اور خاص طور سے بیچ والی جو نماز یعنی نماز ظہر یا ایک روایت میں نماز عصر کا جو ذکر ہے اس کے بارے میں جو فضیلت آئی ہے اس کے بارے میں ہم نے جانا۔ آج ہم اس کے آگے جانیں گے کہ آخر اللہ رب العزت نے آگے آیتوں میں ہم سے کیا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اے حبیب، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل گئے حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ تو اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا کہ تم سب کے سب مر جاؤ، سو وہ مر گئے، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے مگر اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا ان اللہ سمیع علیم۔ اے مسلمانوں، اللہ کے راستے میں جنگ کرو اور جان لو یہ بات کہ اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حضرات محترم، آگے اللہ رب العزت نے فرمایا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے پھر وہ اس کے لیے اسے کئی گنا بڑھا دے گا، اور اللہ ہی تمہارے رزق میں تنگی اور کشادگی کرتا ہے اور تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم واللہ علیم بالظالمین۔ حضرات محترم، اس میں اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں یہ کہہ دیا، اے محمد عربی، کہ آپ نے بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کے اس گروہ کو نہیں دیکھا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا، جب انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دے تاکہ ہم اس کی قیادت میں اللہ کے راستے میں جنگ کرے۔ نبی نے ان سے فرمایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر قتال اگر فرض کر دیا جائے تو تم قتال ہی نہ کرو۔ وہ کہنے لگے، ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں جنگ نہ کریں، حالانکہ ہمیں اپنے گھروں سے اور اولاد سے جدا کر دیا گیا ہے۔ سو جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا تو ان میں سے چند ایک کے سوا سب کے سب پھر گئے، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا، وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا قالوا انا یکون له الملک
अलैना व नहनु अहक्कु बिल मुल्कि मिन्हु वलम यूता सअतम मिनल माल क़ाला इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम वज़ादहु बस्ततन फ़िल इल्मि वल जिस्मि वल्लाहु यूती मुल्कहु मन यशाअ वल्लाहु वासिउन अलीम। और उनसे उनके नबी ने फरमाया, बेशक यानी यहूदियों से उनके नबी ने क्या फरमाया, बेशक अल्लाह ने तुम्हारे लिए तालूत को बादशाह मुकर्रर किया है। तुम्हारी यही ख्वाहिश थी ना, तो तुम्हारे लिए तालूत को बादशाह मुकर्रर फरमाया है। तो वो कहने लगे कि उसे हम पर हुक्मरानी कैसे मिल गई, हालांकि हम उससे हुकूमत करने के ज़्यादा हकदार हैं, उसे तो दौलत की फरावानी भी नहीं दी गई। नबी ने फरमाया, बेशक अल्लाह ने उसे तुम पर मुंतखब कर लिया है और उसे इल्म और जिस्म में ज़्यादा कुशादगी अता फरमाई है, और अल्लाह अपनी सल्तनत की अमानत जिसे चाहता है अता फरमा देता है, और अल्लाह बड़ी वुसाअत वाला खूब जानने वाला है। इसी तरह आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्ना आयता मुल्किही अय्यातियकुमुत ताबूतु फ़ीहि सकीनतुम मिर रब्बिकुम व बक़ियतुम मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारूना तहमिलुहुल मलाइका इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। इन आयतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े कर दिया और उनके नबी ने उनसे फरमाया कि इसकी जो सल्तनत है ये मिन जानिबिल्लाह, यानी ये जो सल्तनत है ये मिन जानिबिल्लाह होने की निशानी ये है कि यानी ये जो सल्तनत और ये बादशाह जो है ये अल्लाह की जानिब से मुकर्रर किया गया है, और इसकी निशानी ये है कि तुम्हारे पास संदूक आएगा, उसमें तुम्हारे रब की तरफ से सुकून क़ल्ब का सामान होगा, और कुछ आले मूसा और आले हारून के छोड़े हुए तबर्रुकात होंगे, उसे फरिश्तों ने उठाया हुआ होगा। अगर तुम ईमान वाले हो तो बेशक उसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानियां हैं। हज़रात मोहतरम, ये कुरान मुक़द्दस का ट्रांसलेशन था जो अभी आपने समझा। अब हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इन आयतों के एक्सप्लेनेशन यानी इनकी तशरीह के बारे में समझेंगे कि आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन आयतों में हमसे क्या फ़रमाया है। हज़रात मोहतरम, ये पहले ही बयान किया जा चुका है कि तलाक बमंज़िले मौत है और तलाक से रुजू करना बमंज़िले हयात है, और ये मौत और हयात ये मजाजन है, और जिहाद करते हुए अल्लाह के रास्ते में जान देना बज़ाहिर मौत है और हकीकतन शहादत की सूरत में हयात है। सो इससे पहली आयत में दुनियावी और माशरती ज़िंदगी के एतबार से मौत और हयात का जिक्र किया गया था, और इन आयतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दीनी और उखरवी एतबार से मौत और हयात का जिक्र फरमा रहा है। और चूँकि करीब तरीन उम्मत बनी इसराइल थी यानी यहूदी थे, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिहाद के मामले में यहूदियों के अहवाल बयान फरमाए। ये लोग, ये जो हज़ारों की तादाद में ये लोग थे, ये लोग ताउन की सूरत में मौत के डर से, ताउन जो कि एक बीमारी थी उस ज़माने में, ये लोग ताउन की सूरत में मौत के डर से भागे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पर मौत तारी की और फिर उनको ज़िंदा कर दिया, उसमें भी मौत और हयात का जिक्र है। फिर उनको जिहाद का हुक्म दिया गया और इसमें भी मौत और हयात का जिक्र है। हज़रात मोहतरम, हाफिज़ जलालुद्दीन सुयूती बयान फरमाते हैं, इमाम इब्न जरीर और इमाम इब्न मुंज़िर और इमाम हाकिम ने इस आयत की तफसीर में हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत किया कि उन लोगों की तादाद 4000 थी, और ये जो लोग थे ये जो तादाद थी वो तो 4000 थी, और ये दावरदान नाम के एक शहर के रहने वाले थे। ये लोग ताउन के डर से उस शहर से भागे। इमाम इब्न जरीर और इमाम मुंज़िर और इमाम इब्न हातिम ने सद्दी के सनद से हज़रत अबू मालिक से इस आयत की तफसीर में रिवायत किया कि दावरदान नाम की एक बस्ती जो वासित के करीब थी उसमें ताउन फैल गया। लोगों की एक जमात तो उसमें ठहरी रही और एक जमात भाग निकली। जो लोग ठहरे रहे थे उनमें से कुछ मर गए और भागने वाले बच गए। जब ताउन ख़त्म हो गया तो वो लोग वापस आ गए और उस शहर के ज़िंदा बचने वाले लोगों ने कहा, हमारे भाई हमसे ज़्यादा समझदार निकले, काश हम सब इनकी तरह निकल जाते और सब बच जाते। हज़रात मोहतरम, और अगर हम अगले ताउन तक ज़िंदा रहें, उन्होंने कहा कि अगर हम अगले ताउन तक ज़िंदा रहे तो ऐसा ही करेंगे। अगले साल फिर ताउन आया,
اس بار سب نکل بھاگے، جو پہلے رہ گئے تھے وہ بھی اور جو نکل گئے تھے وہ بھی۔ ان لوگوں کی تعداد 30,000 سے زیادہ تھی۔ وہ لوگ دو پہاڑوں کے درمیان ایک وادی میں قیام پذیر ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے ان کے پاس دو فرشتے بھیجے، ایک فرشتہ وادی کے اوپر تھا اور دوسرا وادی کے نیچے تھا۔ ان دونوں فرشتوں نے ان کو ندا کر کے کہا مر جاؤ، تو وہ سب مر گئے۔ پھر جب اللہ رب العزت نے چاہا وہ اسی طرح مردہ پڑے رہے، اور پھر وہاں سے حضرت حزقیل جو ایک نبی رہے ہیں، حضرت حزقیل علیہ السلام کا جب گزر ہوا، انہوں نے اتنی ساری ہڈیوں کو جب دیکھا تو بہت حیران ہوئے۔ اللہ رب العزت نے ان کی طرف وحی کی کہ آپ یہ ندا کریں کہ اے ہڈیوں، اللہ تعالیٰ تمہیں جمع ہونے کا حکم دیتا ہے۔ تو وادی کے اوپر اور نیچے سے تمام ہڈیاں جمع ہو گئیں، اور ہر جسم کی ہڈیاں آپس میں جڑ گئی اور بغیر خون اور گوشت کے ہڈیوں کے اجسام بن گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کی طرف وحی کی کہ آپ یہ کہیں کہ اے ہڈیوں، اللہ تمہیں گوشت سے ملبوس ہونے کا حکم دیتا ہے۔ تو وہ تمام ہڈیوں پر گوشت آ گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کی طرف یہ وحی کی کہ آپ ان کو یہ ندا کر کے یہ کہے کہ اللہ تمہیں کھڑے ہونے کا حکم دیتا ہے۔ تو وہ سب زندہ ہو کر اٹھ گئے اور بے اختیار ان کی زبانوں پر جاری ہوا سبحانک لا الہ الا انت، اور وہ پھر اپنے شہروں کی طرف واپس گئے اور وہاں رہنے لگے۔ مگر وہ جب بھی کوئی لباس پہنتے تو وہ ان کے جسم پر ایک بوسیدہ کفن کی صورت اختیار کر لیتا، جس سے اس زمانے کے لوگوں نے پہچان لیا کہ یہ لوگ در حقیقت مر چکے ہیں۔ وہ لوگ اپنی طبعی حیات پوری ہونے تک وہاں پر زندہ رہے۔ ایسے واقعات بھی ان ہمارے نبیوں کے زمانے میں ہوئے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے ان کو کہا کہ مر جاؤ، وہ سب کے سب مر گئے، پھر اللہ کے حکم سے زندہ ہو گئے۔ اللہ کے حکم سے زندہ ہونے کے بعد کتنا یہ عجیب و غریب واقعہ ہے، اس کو سمجھیں اور یہ جان لیں کہ اللہ رب العزت ہر چاہے پر قادر ہے۔ اگر وہ کسی مردے کو زندہ کر سکتا ہے تو ہمارے گناہوں پر ہمیں عذاب بھی دے سکتا ہے، جہنم کی آگوں میں ہمیں جلا بھی سکتا ہے۔ آگے کی آیتوں میں اللہ رب العزت نے فرمایا اے مسلمانوں، تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ حضرات محترم، اس سے پہلی آیت میں تعاون سے بھاگنے والوں کا جو قصہ بیان کیا گیا تھا وہ مسلمانوں کو جہاد پر ابھارنے کے لیے تھا، کیونکہ موت سے کسی کو مفر نہیں، تو کیوں نہ موت کو شہادت کی صورت میں گلے لگایا جائے۔ پہلے فرمایا تھا ان لوگوں کے واقعے میں غور و فکر کرو، اور اب فرمایا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ اس صورت میں دین اسلام کی بنیادی احکام، یعنی اسلام کے جو بنیادی احکام ہیں وہ بیان کیے گئے کہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، اور اسی طرح جہاد کا بار بار عجیب و غریب پیرایوں سے ذکر کیا گیا، اور اس میں یہ تنبیہ ہے کہ مسلمانوں کو معاشرتی مصروفیات اور کاروبار حیات میں مشغولیت کی وجہ سے جہاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ حضرات محترم، اب یہاں پر اللہ رب العزت کو قرض حسن دینے کا آخر کیا مطلب ہے؟ حضرات محترم، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے آج کے زمانے کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو مسجدوں کے لیے، مدرسوں کے لیے اگر کوئی انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، اللہ کو قرض حسن دے گا، تو اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں اس کا ذکر فرمایا، اور اس میں یہ بھی بتایا ہے کہ یہ مال ضائع نہیں ہوگا بلکہ آخرت میں کئی گنے اجر و ثواب کے ساتھ تمہیں مل جائے گا۔ دنیا میں لوگ زیادہ سے زیادہ دگنے چوگنے سود پر قرض دے دیتے ہیں، اللہ تمہیں اس مال کا اجر 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا، 1400 گنا اور اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔ دوسری وجہ اس کی یہ بتائی گئی کہ آدمی کسی محبت اور تعلق کی وجہ سے قرض دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ اور کون محبت کا مستحق ہے۔ حضرات محترم، اب یہاں پر حافظ جلال الدین سیوطی بیان کرتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ رب العزت کو کون قرض حسن دے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جب یہ آیت اللہ کے رسول نے صحابیوں کے بیچ میں کہی تو اللہ کو بڑھا چڑھا کر اور کئی گنا اللہ رب العزت دے گا تم کو، تو حضرت ابو
دہا انصاری نے کہا یا رسول اللہ کیا واقعی اللہ ہم سے قرض چاہتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ابو الدہا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اپنا ہاتھ بڑھایا۔ آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ انہوں نے کہا میں اپنا باغ اپنے رب کو قرض دے دیا، اور ان کے باغ میں 600 کھجور کے درخت تھے۔ ام الدہدا اور ان کے بچے اور باغ میں جو بھی تھے، ابو الدہدا وہاں گئے اور ام الدہدا کو آواز دے کر کہا اے ام الدہدا یہاں سے نکلو، میں نے یہ باغ اپنے رب عز و جل کو قرض دے دیا۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کو قرض دینے کا یہی مطلب ہے جو کہ میں نے ابھی ذکر کیا۔ اسی طرح ہمارے آقا نے فرمایا آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر ایک فرشتہ یہ کہتا رہتا ہے کہ وہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے اور کل اس کی جزا لے لے، اور اس کے بعد ایک اور دروازے پر فرشتہ یہ کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا خرچ کا بدلہ عطا فرما، اور بخیل جو ہے اس کے مال کو ضائع کر دے۔ اور ایک دروازے پر فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اے لوگو اپنے رب کی طرف بڑھو، وہ قلیل مال جو کافی ہو اور اس زیادہ مال سے بہتر ہے جو غافل کرنے والا ہو۔ حضرات محترم، یہ اللہ رب العزت کے فرمان تھے جو ابھی آپ نے جانا۔ انشاءاللہ عز و جل ہم نیکسٹ ویڈیو میں مزید درس قرآن کے پروگرام میں اللہ رب العزت کی باتوں کے بارے میں جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔